بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہمارا ایک سلسلہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند چلا ہے، اس میں یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے جو ہم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس رات پیش آنے والے معجزات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو، اور فرشتوں کا ارتقا بڑھ گیا۔ سمندر کی گہرائی اور دریا کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو جگڑ کر بحر عمیق میں بند کر دیا گیا، اور سرکش جنوں اور اس کی ذریت کو، یعنی شیطان کی جو ذریت تھی، اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور آفتاب عالمتاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا، اور 70,000 حوریں خلا میں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے سر پر استادہ کی گئی، یعنی کھڑی کی گئی، اس لیے استقبال کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی کی گئی، کہ جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اسی سال سارے جہاں کی عورتوں کو بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہوں، یعنی اس سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں عورتوں کو بیٹے عطا کیے، بیٹی نہیں دی۔ اور اس کی تفصیل آگے جب ہم عرب کے احوال بیان کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس سال میرا محبوب اس کائنات میں تشریف لائے، کسی گھر میں صف ماتم بچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا سال جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا کی، اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ آیا ہو، اور کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں امن تھا، عافیت تھی، سکون تھا، کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، اور لوگ سکون میں تھے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، ظلمت اور تاریکیاں چھٹ گئیں، اور سارا جہاں نزہت و نور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکباد دینے لگے، یعنی فرشتوں نے آپس میں مبارکیں دی، اور ہر آسمان پر ایک ستون قائم کیا گیا ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں، اور پھر اس کے بدولت جو ہے وہ نور افشاں کر دیا گیا۔ جب سفر معراج پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمانوں پر وہ ستون دیکھے، پہلے آسمان پر بھی، دوسرے پر بھی، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں اور 7ویں آسمان پر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ستون کی طرف دیکھ کر جبرائیل امین اور ملائکہ کو بتایا کہ یہ وہ ستون ہے جو میری ولادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی نشانی آسمانوں پر موجود ہے۔ اور پھر جس رات سید الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے، جو جنتی نہر ہے، اس کے کناروں پر مشک ازخر، جو ایک بوٹی ہے ازخر، مشک ازخر کے جو ہے وہ 70,000 درخت اگائے، اور ان کے پھولوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بہور قرار دیا۔ عرب میں آج بھی بہور خوشبو موجود ہے اور بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، لیکن وہ بہور جو مشک ازخر سے بنے حضور کے ولادت کے رات، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں میں وہ خوشبو دی۔ اور تمام آسمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں مانگی اس رات۔ اور پھر یہ تو آسمانوں کے احوال تھے، زمین پر تمام بت جو تھے وہ اوندے منہ گر گئے، سوائے جو ہے وہ لات اور عزا کے، کہ وہ اوندے منہ نہیں گرے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے دونوں اپنے اپنے مقام سے ہل گئے، چل پڑے، اٹھ کھڑے ہوئے، نکل آئے، اور وہ ادھر عرب میں مکہ میں یہ صدا دے رہے تھے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے یہاں امین آ گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لات و منات، لات اور عزا جو ان کے بڑے بت ہیں، اور ان میں صدیق تشریف لے آئے، اور قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ یعنی بعد میں چونکہ ظاہری بات ہے ان کا نیست و نبود کرنا تھا، وہ اشارہ پہلے وہاں پر کر رہے ہیں کہ قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ اور بیت اللہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک اس سے آواز آئی اور آواز سنائی دی، لوگوں نے سنی کہ اب اللہ تعالیٰ اب میرا نور لوٹا دے گا۔ یعنی بیت اللہ یہ پکار کر کہہ رہا ہے حضور کی ولادت کی رات، اور جوک در جوک لوگ توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے، اب اللہ تعالیٰ مجھے کو جاہلیت سے پاک کر دے گا۔ اے عزا، یعنی بیت اللہ عزا بت جو سب سے بڑا بت تھا، اس کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے عزا تو ہلاک ہو گیا۔ اور 3 روز تک بیت اللہ شریف کا زلزلہ نہ رکا، یعنی وہ ہلتا رہا، اس میں زلزلہ برپا رہا، اور بت اوندے منہ گر گئے۔ سامعین محترم، ہم نے حضرت عمر بن قتیبہ کی جو روایت ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی کہ ولادت کس پروٹوکول کے ساتھ، کس شان و شوکت کے ساتھ، اور کس اعلیٰ انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی۔ انشاءاللہ اس سے آگے بھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی رات والے معجزات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔